ایران میں حکومت جا سکتی ہے یا نہیں، امریکہ کے نشانے پر کون ہوگا اور ایران میں ہونے والے مظاہروں کے پیچھے کون ہے، شدید معاشی مشکلات یا پھر موساد۔ ان سب باتوں سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی ڈویژنز ہیں جو ایران کے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جن کو امریکہ اور اسرائیل اپنے حق میں استعمال کر کے ایران میں کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی جتنے بھی بارڈر ریجنز ہیں وہ سارے کے سارے اس حوالے سے ولنریبل ہیں کہ وہاں پہ ایتھنک مائنورٹیز بہرحال موجود ہیں۔ ایران میں اکثریت فارسی بان لوگوں کی ہے، یعنی وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے، مگر ایران میں دوسری بڑی اکثریت کا تعلق آذربائیجان سے۔ ایران میں پری ڈومیننٹلی پرشینز ہیں جو کہ تقریباً 50-60% آف ٹوٹل پاپولیشن ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری میجر ایتھنیسٹی ہے ان ٹرمز آف نمبرز وہ ازریز ہے، اور ازریز بھی ایران میں نہ صرف نیشنلسٹ ہیں بلکہ وہ ریلیجیسلی بھی ایران کی آئیڈیالوجی کے ساتھ بہت زیادہ الائن ہیں، اور کیونکہ آذربائیجان ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہے تو ان کے ساتھ بھی جو ایک ازری نیشنلزم ہے ان دا کانٹیکسٹ آف ایران وہ بھی بہت زیادہ پاورفل ہے، اور ایران نے وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹ بھی کیا ہے، اسی لیے ازریز کو وہاں پہ ایک مائنورٹی کنسیڈر نہیں کیا جاتا بلکہ سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ امام خامنئی کا تعلق بھی آذری کمیونٹی سے ہے، اس لیے اس کمیونٹی کو امریکہ اور اسرائیل کے حق میں استعمال کرنا قریب القریب ناممکن ہے، مگر ایران میں ایک بڑی تعداد کردوں کی بھی آباد ہے جو نہ صرف امریکہ کے اتحادی ہیں شام کے اندر بلکہ کئی دہائیوں تک ترکوں سے بھی لڑتے رہے۔ کرڈز کی بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ کرڈز کی کوئی بھی عام موومنٹ کی وجہ سے ایران کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایران میں اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوا تو پھر جو باقی کنٹریز ہیں جہاں پہ کردستان کا ایشو چل رہا ہے، جس میں عراق ہے، سیریا ہے، ترکی ہے، تو ان کے لیے بھی کافی مسائل پیدا ہو گیا کہ ٹرکش انٹیلیجنس ایران کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کی کہ کچھ کردش ملیٹنٹس جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے ایران میں آ گئے ہیں، اور ایرانی انٹیلیجنس یا سیکورٹی فورسز نے کے خلاف کارروائی کی۔ تو جہاں تک کردستان کا یا کردش فیکشن کا تعلق ہے تو اس میں ایران کو بہرحال ایک ریجنل سپورٹ حاصل ہے۔ پاکستانی بلوچستان سے منسلک ایرانی بلوچستان میں نہ صرف کئی علیحدگی پسند گروپ سرگرم عمل ہیں بلکہ ان علاقوں کے اندر جیش العدل جیسی دہشت گرد تنظیمیں بھی متحرک ہیں جو موجودہ صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو پچھلی ایران اسرائیل وار ہوئی تھی 12 دن کی 11-12 دن والی، اس کے اندر جو ہیربیر مری والا گروپ تھا اس کو نظر آیا تھا کہ بڑا انہوں نے ایک اپنا شو کیا تھا، نیا ایجنڈا گریٹر بلوچستان کا، جس میں ایرانین جو سیستان و بلوچستان کا پروونس اور پاکستان بلوچستان کا پروونس اس کو ملا کے ایک یونیفائڈ گریٹر بلوچستان کا انہوں نے ایک چارٹر پیش کیا تھا۔ تو اس طرح کی تاریخ ہے جو پروکسیز بن سکتی ہیں، اور اس کا نہ صرف جیو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے بلکہ اس کا لوکل جو انسرجنسیز ہے اس کے اندر بھی اس کی پاکستان کے لیے کافی کنسرنز ہو سکتے ہیں۔ ان خطرات کے علاوہ پچھلے سال ہونے والی ایران اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے ایران کے کئی اعلیٰ فوجی عہدیداروں اور سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنایا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسرائیل ایران کے نظام میں اندر تک پینیٹریٹ کر چکا ہے۔ ایران میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے تقریباً 40-45 سالوں سے جو موساد کا نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ رہا ہے، اور اس کا ہم نے یہ جو 12 روزہ جنگ تھی اس میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا کہ جس میں بہت زیادہ انٹیلیجنس پرووائڈ کی گئی اسرائیلی فورسز کو، اور ود ان ایران جو ہے وہ بہت زیادہ سبوٹاج آپریشنز ہوئے، جس کی وجہ سے ایران کا ملیٹریلی بھی نقصان ہوا، اکانومک بھی نقصان ہوا، اور ان کے جو ٹاپ کے ملٹری لیڈرز تھے وہ بھی مارے گئے۔ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ موساد کا ایک بہت کنسولیڈیٹڈ نیٹ ورک موجود ہے، لیکن ایران نے اس کے خلاف کافی کاروائیاں کی اور کسی حد تک اس سبسائڈ ضرور ہوا ہے۔ مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ اس دفعہ ایران کا جنگ کے جواب میں رد عمل مختلف ہو سکتا ہے، اور جس کے اثرات مشرق وسطیٰ کے کئی دیگر ممالک میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور کئی دیگر عرب ممالک وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کو اس بات پر قائل کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف ایسی کوئی فوجی کارروائی نہ کرے۔
اگر ایران پہ اس قسم کا اٹیک ہوتا ہے تو ایرانی پارلیمنٹ نے ریزولوشن بھی پاس کی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران کی جو ڈیفنس کونسل ہے، جو کہ ایران کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہی پارٹ ہے، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی کہ ایران اٹیک کا ویٹ نہیں کرے گا، بلکہ اگر اس کو کہیں سے بھی خطرہ محسوس ہوا تو وہ پریمپٹیو میئرس لے گا. اور یہ ایران کی ڈیفنس یا سیکیورٹی ڈاکٹرائن میں پہلی دفعہ اتنا ایک شارپ چینج آیا ہے. تو میرا خیال سے ایران جون وار کی نسبت اس وقت زیادہ پریپیئرڈ ہے ان ٹرمز آف ٹیکنگ دا آفینسو سائڈ. اور دوسری جانب ہم نے جو ایرانی پارلیمنٹ کی بات کی تو وہاں پہ بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر تو یو ایس یا اسرائیل نے اٹیک کیا تو ریجن میں جتنے بھی یو ایس کے ایسیٹس ہیں وہ ایران کے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹس ہوں گے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی جون وار میں جب یو ایس نے اٹیک کیا ایران پہ تو ایران نے اس کا بدلہ قطر پہ جو یو ایس کی بیس ہے اس پہ اٹیک کر کے لیا. تو ابھی بھی یہ کافی حد تک ممکن ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں، جو ملیشیاز ہیں یا جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کو بھی اسپیس مل سکتی ہے، اور پورا ریجن جو ہے وہ ایک جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، جس کا جو ڈائریکٹ کانسیکوینس ہے وہ آپ کی انرجی پرائسز پہ آ سکتا ہے، اکنامک سچویشن پہ آ سکتا ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ آ سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عرب اسٹیٹس خاص طور پہ اس بات کو متحمل ہو سکتے ہیں کہ ایران میں کسی قسم کی انسٹیبلٹی آئے، کیونکہ وہ پھر اگر ایران میں انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کا ایک رولنگ افیکٹ جو ہے وہ باقی عرب اسٹیٹس پہ بھی ہو سکتا ہے اور ایران کے باقی نیبرنگ اسٹیٹس میں بھی ہو سکتا ہے، جس میں ڈیفینیٹلی پاکستان بھی شامل ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.